السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 23 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 28 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ جمعیت علماء جہیز اور نشے کے خلاف میدان میں اتری، جہیز لینا اور دینا دونوں گناہ قرار۔ ملک اور خاص طور پر بہار میں نشہ اور جہیز کی لعنت کے خلاف جہد مسلسل کا اعلان کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند رانی گنج ارریہ نے عہد کیا ہے کہ اس وقت تک یہ مہم جاری رکھیں گے جب تک کہ سماج سے جہیز اور نشے کی لعنت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ بات جمعیت علماء بہار کے نائب صدر اور ارریہ اسلام معاشرہ کمیٹی کے سربراہ مفتی اطہر القاسمی نے جمعیت علماء رانی گنج کے زیر اہتمام جہیز اور نشہ مخالف اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مفتی اطہر نے مزید کہا کہ بلوک جمعیت کی نگرانی میں پنچایت کی جمعیت ایک اصلاح معاشرہ کمیٹی بنا کر جن لڑکوں کے گھر شادی کی تاریخ طے ہو وہاں جا کر انتہائی منت سماجت اور پیار و محبت کے ساتھ انہیں بغیر لین دین اور شادی کے تمام تر غیر ضروری لوازمات کے بجائے مسنون انداز میں نکاح کی پیشکش رکھے گی، اور جب تک نکاح نہ ہو جائے کوشش جاری رکھے گی۔ اگر نکاح سے ایک دن پہلے تک بھی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی پیشکش کو لڑکے والوں کے ذریعے قبول کر لیا گیا تو جامع مسجد سے جمعے کے دن ایسے مسنون نکاح کرنے والے لڑکے اور ان کے والدین اور رشتہ داروں کو مبارکباد دی جائے گی، ورنہ پوری کمیٹی ان کی شادی کا بوائکاٹ کرتے ہوئے ان کی دعوت اور بارات وغیرہ میں شرکت نہیں کرے گی۔ جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر کے استاذ مفتی جنید احمد قاسمی نے کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بحیثیت مفتی یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جہیز لینا حرام ہے اور موجودہ ماحول میں دینا بھی گناہ ہے۔ انہوں نے مفکر اسلام مولانا سید محمد ولی رحمانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ فرماتے تھے کہ لوگ میرے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے پر جن یا آسیب ہے، حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ دل دکھا کر جہیز لینے کی نحوست کی وجہ سے یہ بچے ناقص اور ادھورے پیدا ہو رہے ہیں۔ جہیز اور نشہ مخالف مہم کے اس بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء بلوک ارریہ کے سیکریٹری مفتی محمد خالد قاسمی نے کہا کہ ہم یہاں آج تقریر سننے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہاں سماج میں جہیز اور نشے کی جو دو مہلک بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں وہ ختم کیسے ہوں گی، اس کا لائحہ عمل تیار کرنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے سماج کو ان دونوں برائیوں سے پاک کرنے کا عزم مصمم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نئے سال کے آغاز میں CAA نافذ کرنے کی تیاری میں مرکزی حکومت۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں ان مہاجرین کو شہریت ترمیمی قانون لاگو ہونے کا تحفہ مل سکتا ہے جو برسوں سے بھارت کی شہریت پانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہریت قانون یعنی CAA 2020 پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد بھی ایک سال سے عمل میں نہیں آ سکا کیونکہ اس کے قوانین ابھی طے نہیں کیے جا سکے ہیں۔ بھاسکر کو معتبر ذرائع سے جانکاری ملی ہے کہ آخرکار مرکزی حکومت نے اب CAA پر عمل کرنے کا من بنا لیا ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ UP سمیت 5 ریاستوں کے انتخابات کے پیش نظر RSS مسلسل اس بل کے نفاذ پر زور دے رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے وفاقی قیادت کو مکمل یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب 10 جنوری کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی جائے گی اور اس سے پہلے قوانین طے کر کے CAA پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حکومت ایک ایسے وقت میں یہ قدم اٹھانے کا منصوبہ بنا رہی ہے جب اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ مسلم کمیونٹی کا ایک طبقہ اس قانون کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ دہلی کے شاہین باغ میں طویل عرصے تک احتجاج بھی ہوا تھا۔ CAA لاگو ہونے کی صورت میں اس طبقے کا رد عمل اور اس کے سیاسی اثر پر تجزیہ کاروں کی نظر رہے گی۔ قابل ذکر ہے کہ 10 ریاستیں NRC کے خلاف قراردادیں پاس کر چکی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ریاست نے CAA کی براہ راست مخالفت نہیں کی ہے۔ اس لیے مرکزی سرکار کو امید ہے کہ اس قانون کو لاگو کرنے میں ریاستیں بھی رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ نرسنگھانند سرسوتی کو گرفتار کیا جائے۔ دہلی میں دھرم سنسد کے خلاف مختلف سیاسی، سماجی اور طلبہ تنظیموں کا زبردست احتجاج ہوا جس میں وزیر اعلیٰ اتراکھنڈ سے استعفے کا مطالبہ، ہندوستان ہمارا آپ کا ہے، مودی کی جاگیر نہیں، ہندوستان کو ہندو راشٹر نہیں بننے دیں گے اور نفرت کے سوداگروں کو سرکاری تحفظ بند کرو جیسے نعرے لگائے گئے۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق پیر کو یونائٹڈ اگینسٹ سمیت کئی طلبہ تنظیموں اور سیاسی و سماجی تنظیموں کی طرف سے دہلی میں اتراکھنڈ بھون کے باہر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں پر AISA کے طلبہ ہاتھوں میں بینرز اور پوسٹرز لیے ہوئے تھے جن میں صاف طور پر لکھا تھا کہ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کا استعفیٰ چاہیے اور نرسنگھا کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید نعرے یہ بھی تھے کہ دھرم سنسد نہیں، دنگا سنسد ہے، نفرت کی سیاست انڈیا کو منظور نہیں، مسلمانوں کی زندگی بھی اہمیت رکھتی ہے، نفرت بھڑکانے والی سبھاؤں پر پابندی لگائی جائے، انڈیا ہمارا آپ کا ہے، مودی کی جاگیر نہیں، اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑے ہو جائیے اور نفرت کے سوداگروں کو سرکاری تحفظ بند کرو۔ اس دوران مظاہرین نے کہا کہ دھرم سنسد میں جو باتیں کہی گئیں وہ ملک کو توڑنے والی باتیں ہیں، مسلمانوں کو ملک میں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا بھی ملک ہے اور ہم اسے ہندو راشٹر نہیں بننے دیں گے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات تھی۔ پولیس دفعہ 144 اور کووڈ کے اصولوں کا حوالہ دے کر لوگوں سے جانے کی اپیل کر رہی تھی، لیکن مظاہرین کسی طور ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم کسی طور پر اس ملک کو ہندو راشٹر نہیں بننے دیں گے، یہ جمہوری ملک ہے، سبھی کو یہاں رہنے کا حق ہے، اس ملک میں جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں اتنی ہی سکھ اور عیسائیوں نے بھی دی ہیں۔ کرسمس پر بھارت میں مدر ٹریسا کے خیراتی ادارے کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ بھارتی حکومت نے پیر کے روز مدر ٹریسا کے خیراتی ادارے مشنریز آف چیریٹی کے لیے، جسے MOC بھی کہا جاتا ہے، بیرون ملک سے فنڈز حاصل کرنے کی اجازت کی تجدید سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ادارے کے وہ فنڈز رک جائیں گے جن پر وہ انتہائی غربت کے شکار لوگوں کی مدد کے پروگراموں کے لیے انحصار کرتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ رومن کیتھولک مدر ٹریسا نے، جن کا انتقال ستمبر 1997 میں ہوا، 1950 میں مشنریز آف چیریٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ MOC میں شامل تمام لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا، غریب سے غریب تر لوگوں کی مفت اور جی جان سے خدمت۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس خیراتی ادارے کا اجازت نامہ ہفتے کے روز بعض ناموافق اطلاعات موصول ہونے پر فورن کنٹریبیوشن ریگولیشن یا FCRA کے تحت مسترد کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق بھارت کی وزارت داخلہ نے اگرچہ اس اقدام کی تفصیلات نہیں بتائیں، تاہم مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ خیراتی ادارے MOC کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ بعد میں MOC نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ ان کی FCRA کی درخواست کی تجدید نہیں کی گئی اور انہوں نے اپنے تمام مراکز سے کہہ دیا ہے کہ وہ معاملے کے حل تک کوئی غیر ملکی فنڈ استعمال نہ کریں۔ روئٹرز کے مطابق یہ اقدام ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب مودی کی حکمراں جماعت BJP سے وابستہ سخت گیر موقف کے حامل ہندو گروپس نے الزام عائد کیا ہے کہ MOC غریب ہندوؤں اور قبائلی کمیونٹیز کو خوراک، دوائیں، پیسہ، مفت تعلیم اور پناہ گاہیں مہیا کر کے خیرات کے پردے میں مذہب تبدیل کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ کسان کے بعد ڈاکٹر سڑکوں پر، پرینکا کی ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل۔ ایک سال تک ملک کے کسان دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کرتے رہے اور آخرکار ایک سال بعد ان کے کچھ مطالبات مان لیے گئے، جس کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور اب کورونا وبا کے دوران فرشتہ اور مسیحا کہلائے جانے والے ڈاکٹرز سڑکوں پر ہیں کیونکہ حکومت ان کے مطالبات نہیں مان رہی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے احتجاج کر رہے ڈاکٹروں کی حمایت کرتے ہوئے حکومت کی سخت تنقید کی ہے۔ پرینکا گاندھی نے اس تعلق سے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ کورونا کے دوران ان نوجوان ڈاکٹروں نے اپنوں سے دور رہ کر پورے ملک کے شہریوں کا ساتھ دیا۔ اب وقت ہے کہ پورا ملک ان ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑا ہو کر ان پر پولیس کے ذریعے طاقت کا استعمال کرنے والے اور ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنے والے وزیر اعظم نریندر مودی کو نیند سے جگائے۔ ڈاکٹروں کو جھوٹا PR نہیں چاہیے، عزت اور حق چاہیے۔ واضح رہے کہ کل ملک کی راجدھانی دہلی میں مولانا آزاد میڈیکل کالج کے قریب مختلف سرکاری اسپتالوں کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نے نیٹ PG کونسلنگ جلد کرانے کو لے کر احتجاج کیا اور سپریم کورٹ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ 76 بڑے وکلاء نے چیف جسٹس کو لکھا خط، زہر اگلنے والوں کے خلاف کب کسے گا شکنجہ۔
اتراکھنڈ کے ہریدوار میں نفرت انگیز تقاریر کے معاملے میں سپریم کورٹ کے 76 وکلاء نے چیف جسٹس این وی رمنا کو خط لکھا ہے۔ ان وکلاء نے چیف جسٹس سے نفرت انگیز تقاریر کے سلسلے میں از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ سینئر وکلاء نے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ پولیس ایکشن نہ ہونے کی صورت میں فوری عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس طرح کی کارروائی موجودہ وقت کو دیکھتے ہوئے انتہائی ضروری ہے۔ خط کے مطابق دہلی اور ہریدوار میں منعقدہ دھرم سنسد میں نہ صرف نفرت انگیز تقاریر کی گئیں بلکہ ایک خاص کمیونٹی کی نسل کشی کی کھلی کال دی گئی۔ وکلاء کے خط میں کہا گیا ہے کہ یہ نہ صرف انڈیا کے اتحاد اور سالمیت کے لیے خطرہ ہے بلکہ لاکھوں مسلمان شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں دشینت دیو، پرشانت بھوشن، ورندا گوور، سلمان خورشید اور پٹنہ ہائی کورٹ کی سابق جج انجنا پرکاش جیسے نامور وکلاء کے نام بھی لیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ دھرم سنسد میں قتل عام اور نفرت انگیز بیان بازی کو لے کر سوشل میڈیا میں کافی تنقید ہوئی۔ 4 دن قبل پولیس نے کیس بھی درج کیا لیکن اس میں صرف ایک شخص کو نامزد کیا گیا تھا۔ بعد میں اس میں 2 دیگر افراد دھرم داس اور سادھوی اناپورنا کے نام بھی شامل کیے گئے۔ رات میں کرفیو اور دن میں ریلی سمجھ سے بالا تر، ورن گاندھی کا پھر یوگی حکومت پر حملہ۔ بی جے پی رکن پارلیمان ورن گاندھی نے بڑھتے کورونا انفیکشن کی وجہ سے رات میں کرفیو نافذ کرنے کے فیصلے پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے کہا ہے کہ رات میں کرفیو کا نفاذ اور دن میں ریلیوں میں لاکھوں افراد کو بلانا یہ عام شہری کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ورن گاندھی نے پیر کو اس ضمن میں ٹویٹ کیا اور لکھا، رات میں کرفیو کا نفاذ اور دن میں ریلیوں میں لاکھوں افراد کو بلانا یہ عام شہری کی سمجھ سے پرے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی کی محدود طبی سہولیات کے پیش نظر ہمیں ایمانداری سے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں مہلک اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنا ہے یا انتخابی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سال 2022 میں یو پی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی اور سماجوادی پارٹی سمیت دیگر پارٹیاں ریلیوں اور یاتراؤں کے ذریعے زور و شور سے انتخابی تشہیر میں مصروف ہیں۔ وہیں دوسری جانب ملک میں کورونا کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش میں 25 دسمبر کی رات سے شبینہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جو رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک نافذ العمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔